Assalamualaikum, this is Mohit Izada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। 23 मार्च 2026 सोमवार का दिन है, पाकिस्तान डे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सबसे पहले इसे एब्जॉर्ब कीजिए कि गुज़श्ता शब ओवरनाइट पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर चेयरमैन जनाब इमरान खान को रात की तारीकी में एक बार फिर अडेला जेल से निकाल कर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें कहा जाता है कि तीसरा इंजेक्शंस उनकी आंख में जो प्रोसेस था उसे कंप्लीट किया गया, और जिसके बारे में कहा गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर के दरमियान में और उसके बाद भी वो स्टेबल रहे। अब जिस तरह से इमरान खान की आंख की बीमारी को ट्रीट किया गया उस तहरीक इंसाफ के सामने सामने जो कभी कहती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसको देख के एक तरीका देखने का ये है कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो पॉलिटिक्स थी और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो इमरान खान के लिए कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं ले सके। लेकिन इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो दूसरा तरीका यह है कि पाकिस्तान के अंदर की सियासत जो है वो अब इस रीजनल और इंटरनेशनल डिसऑर्डर और बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा बन चुकी है। बिकॉज इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पावर है वाशिंगटन से तल अवीव तक, तल अवीव से रियाद तक, रियाद से तेहरान तक, उस बैलेंस ऑफ पावर के साथ पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, शरीफ जरदारी आसिफ रजीम, उसने उसके साथ अपना एक अलायंस कर लिया है। अब ये बैलेंस ऑफ पावर में अगर कोई तब्दीली आएगी तो फिर इनकी फेट में कोई तब्दीली आएगी। अब ज़ाहिर है कि जब इसको इस तरह से मैंने कहा है तो आपको बड़ी मायूसी होगी कि ये बैलेंस ऑफ पावर कहाँ बदलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इस वक्त बड़ा सीरियसली अंडर चैलेंज है। मैं ये कह नहीं सकता कि 100% अगले चंद हफ्तों के अंदर या चंद महीनों में इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन इसके खासे चांसेस हैं, कभी इम्कान है कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत हद तक कोलैप्स कर जाएगा और इसके अंदर से एक पॉजिटिव चेंज निकलेगी, एक ऐसी पॉजिटिव चेंज जो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। अब इस वक़्त जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ, इस वक़्त तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगले 16-17 घंटों का जो सवाल है, वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अब से तकरीबन कह लें कि 30-31 घंटे पहले उन्होंने एक डेडलाइन दी और उन्होंने एक धमकी दी ईरान को कि अगर ईरान अगले 48 घंटों में मुकम्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, आपना हॉर्मज़ को नहीं खोलेगा, तो एक-एक करके ईरान के जो पावर स्टेशन, जो पावर सिस्टम्स हैं, उन्हें अमेरिका टारगेट करेगा और तबाह कर देगा और ऐसी तबाही लेकर आएगा जो ईरान ने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वैसे तो ये थ्रेट उनकी बहुत अजीब इसलिए है कि अब तक अमेरिका और इज़राइल ईरान पे 16,000 से ज़्यादा हमले कर चुके हैं, इससे खासे ज़्यादा कर चुके हैं, उनकी फिगर भी ठीक तरह से नहीं है। और इन हमलों के दरमियान में ईरान के शहरों के ऊपर, मुतअद्दिद शहरों पे 2-2 हज़ार पाउंड के बम भी फेंके जा रहे हैं, और ईरान की आपने हुर्मुज़ के साथ जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसका जो कोस्टल है, उसमें 5-5 हज़ार पाउंड के बम जो हैं, वो भी वहाँ पे फेंके जा रहे हैं। तो ये कहना कि हम ऐसा हशर-नशर कर देंगे, थोड़ा-सा अजीब ही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर ईरान के पावर सिस्टम्स को ईरान के जो पावर स्टेशंस हैं, उन्हें अगर डोनाल्ड ट्रंप अब से 16-17 घंटे के बाद टारगेट करते हैं या उससे पहले शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ वो डिसेप्शन भी बहुत करते हैं, तो फिर आईआरजीसी और ईरान उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी आने के चंद घंटों के अंदर-अंदर या उससे भी पहले आईआरजीसी ने फौरी तौर पे इन राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट ये कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे, अगर ईरान के पावर सिस्टम्स को, पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया, तो फिर जीसीसी के अंदर जितने भी पावर स्टेशंस हैं और उनके पानी की जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, वो ईरान के लिए एक कोशर टारगेट होंगे, वो बिल्कुल एक जायज़ लेजिटिमेट टारगेट होंगे। और ईरान ने इससे पहले भी अपनी जो एबिलिटी है टारगेट करने की, वो उस वक़्त दिखा दी जब उसके साउथ पारस फील्ड के ऊपर इसराइल ने हमला किया, और चंद घंटों के अंदर-अंदर ईरान ने कह के, फ़र्क ये था कि इसराइल ने अचानक हमला किया, उन्होंने कभी अनाउंस नहीं किया कि हमला करेंगे। ईरान और आईआरजीसी, जिन्हें कहा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये बेअसूल हैं, इनका कोई कायदा कानून नहीं है, वो जहाँ भी हमला करते हैं पहले बताते हैं। तो उन्होंने बता के जो लफ़ान गैस फ़ील्ड्स हैं कतर में, वहाँ पे उन्होंने बड़ा खौफ़नाक हमला किया। तो वहाँ पे अपनी वो कैपेबिलिटी जो है वो डेमोंस्ट्रेट कर चुके हैं, और इस चीज़ का अयादा, इसका जो इंसिस्ट है, वो ईरान की असम्बली के स्पीकर जो गलिबाफ साहब हैं, जो खुद भी मेरा ख्याल है आईआरजीसी के मेजर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने भी यही कहा जो आईआरजीसी ने कहा है कि हम फिर इन टारगेट्स को हिट करेंगे।
اب ان میں یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹارگیٹس ہٹ کیے جائیں گے سعودی عربیہ کے اندر، ٹارگیٹس ہٹ ہوں گے دبئی کے اندر، یو اے کے اندر، ٹارگیٹس ہٹ ہو سکتے ہیں کویت کے اندر، بحرین کے اندر۔ ذہن میں رکھیے کہ بحرین کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ پہلے ہی خاصی پتلی ہے، اسے بہت چھپایا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی وقت بحرین میں ایک جھٹکا لگ سکتا ہے، جھٹکے کے نتیجے میں وہاں کی رائل فیملی جو ہے وہ بحرین سے دوڑ سکتی ہے۔ اس سٹیج پہ جو بڑا کرٹیکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 16-17 گھنٹوں میں واقعی ہی ایران کے پاور پلانٹس پہ حملہ کرتے ہیں تو ایران IRGC اس سے کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ بڑا کرٹیکل کوسچن ہے، جس کے اوپر تمام ذہن جو ہیں وہ دنیا بھر میں مرکوز ہیں۔ تاہم جو 24 گھنٹے پہلے ایران نے اسرائیل کے 2 شہروں کے اوپر اراد اور ڈمونا پہ میزائل کے حملے کیے، اس کے نتیجے میں 170 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ ڈمونا جو ہے وہ شہر ہے جو ایران کے اسرائیل کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کے قریب ہے۔ اور سوال یہ اٹھا ہے کہ بارہا یہ کہا گیا کہ ایران کی تمام میزائل کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دی گئی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ 83% ڈسٹروائے کر دی ہے، پھر کہا 93% ڈسٹروائے کر دی ہے، پھر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ تقریباً 100% جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دی ہے۔ تو پھر یہ میزائل اتنے خوفناک قسم کے ایران کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے رچرڈ ہاس، جو کہ کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے پریزیڈنٹ ایمیریٹس ہیں، اس سے پہلے بہت دیر تک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز جو ہے اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ یہ وہی ادارہ ہے نیو یارک میں جس کی برانچز پورے امریکہ میں ہیں اور جو فارن افیئرس کا انتہائی طاقتور پبلیکیشن میگزین جو ہے نکالتا ہے۔ ان کا کامنٹ یہ تھا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ 100% میزائل ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، اور اگر صرف 0% یعنی 0% میزائلوں کے ساتھ ایران نے پوری دنیا کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے تو شکر کریں کہ باقی 100% میزائل جو ہیں وہ ایران کے پاس نہیں ہیں۔ بہرحال اب ایک بڑی انٹرسٹنگ میں سوال آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایران کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے، امریکہ اور ایران اسرائیل کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو پریشان اس لیے بھی ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ شیعہ ہیں اور ایران کو ایک شیعہ ملک تصور کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ایران ایک مسلم ملک ہے، آپ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، آپ مسلم ہیں، اس لیے آپ ڈسٹرب ہیں۔ میں ہندوستان کے ٹی وی پروگرامز دیکھ رہا ہوں، وہاں کے سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈسٹرب ہیں۔ وہاں پر بھی جو ایکس ملٹری آفیسرز ہیں، ان کے جو ایکس سول سرونٹس ہیں، ان کے میڈیا کے لوگ ہیں، ایڈیٹرز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی بہت غصہ ہے، انہیں بھی بہت رنج ہے۔ وہ شاید اسے ایک گلوبل ساؤتھ کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت ہندوستان کی جو حکومت ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی، وہ سالڈلی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس حملے سے صرف 1-2 دن پہلے ہی ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اسرائیل کی یاترا پہ وہاں کے دورے کے اوپر تھے، لیکن ہندوستان کے اندر بھی بڑا اس کا غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو چلیں سمجھ آتی ہے، کہیں شیعہ ہونے کا رنج ہے کی وجہ سے غصہ ہے، کہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک کنسرن ہے، کہیں گلوبل ساؤتھ کی وجہ سے کنسرن ہے جیسے ہندوستان میں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر اتنا غصہ اور اتنی زیادہ ٹینشن اور اتنی سٹریس جو ہے اس جنگ کی کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، سب سے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو ایک بہت بڑا طبقہ فکر وہ ہے جو اسے رائٹ اور رانگ کے پیراہے میں دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور رائٹ اور رانگ کی، صحیح اور غلط کی جو تمام ڈسٹنکشن ہے وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے مٹا دی ہے۔ اور اس سے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایران بلکہ اس وقت کیوبا کا بھی امریکہ نے ایک تیل کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے، وینیزویلا سے جو تیل کیوبا کو ملتا تھا اسے روکا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کیوبا کے اندر بہت برے حالات ہیں۔ وہاں پر وہاں پر ایک انرجی کرائسس کھڑا ہو چکا ہے، وہاں پہ شدید انفلیشن ہے۔ وہاں پر صرف ایک رات پہلے کہتے ہیں کہ بجلی کا بریک ڈاؤن جب ہو گیا تو ہاسپٹلس میں بہت سی ڈیتھس ہو گئیں، جو لوگ وینٹیلیٹرس پہ تھے ان کی ڈیتھس ہو گئیں، گاربیج کے بہت بڑے ڈھیر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کا کولمبیا کے ساتھ بھی جھگڑا چل رہا ہے، جہاں کے پریزیڈنٹ کو امریکہ کی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ ڈرگ کے اسمگلرز ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کیس بن سکتا ہے۔ کیوبا سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی کہہ رہی ہے کہ انہیں جو نیشنلائزیشن 1959 میں جو فیڈل کاسٹرو کا ریولوشن آیا تھا تو اس وقت جو بزنسز جو ہیں، جس میں ایکزون موبل بھی ہے، جس کے اندر ہوانا بے ڈیک ہے، یہ کمپنیز اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں، 5000 سے زیادہ کیسز ہیں، تو ان کو کمپنسیشن نہیں دی تھی اس وقت فیڈل کاسٹرو کی حکومت نے۔ اور اب کولمبیا کی حکومت نے بعد النخواستہ یہ کہا ہے کہ وہ تقریباً $9.3 بلین کی کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جو امریکہ کی حکومت نہیں مان رہی۔
اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو اینالسٹ ہیں ان کا کہنا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خواب یہ ہے کہ وہ اپنے اس دور حکومت کے اندر اپنی پریزیڈنسی میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اینٹی امریکن رجیمز ہیں یا گورنمنٹس ہیں انہیں وہ گرا دیں گے، پوری دنیا پہ پیکس امریکانہ کی جو ہے حکومت ہو جائے گی۔ لیکن جو دیکھنے والے ہیں امریکہ کے اندر جو پریشان ہیں وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے حوالے سے گرین لینڈ کو فتح کرنے یا گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی بات کی، جس طرح سے امریکہ کے دیرینہ تعلقات کے ملک کینیڈا کو ڈیل کیا، جس طرح سے یورپ کو امیگریشن کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر لیکچر دیا کہ مسلم امیگرنٹس آ گئے ہیں، یہ صحیح قسم کے امیگرنٹس نہیں، یہ تمام چیزیں انتہائی پریشان کن ہیں۔ اور اگر یہ پریزیڈنسی کنٹینیو کرتی ہے اور پریزیڈنٹ اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو آگے آگے کیا ہوگا؟ اب اس کے اندر ایک اور بھی اسکول آف تھاٹ ایڈ ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے 48 گھنٹوں کی، اور وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ وار کرائمز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاور پلانٹس کے اوپر حملہ ہوگا، یہ سیریس وار کرائمز ہیں۔ ڈیورنبرگ ٹرائل کے بعد 1945 میں اس قسم کی تمام حرکت کہ آپ پاور پلانٹس پہ حملہ کریں، یہ وار کرائمز کی زد میں آتا ہے۔ بہت سے سینیٹر اور کانگریس مین جو ہیں یکے بعد دیگرے اس کے اوپر پوزیشن لے رہے ہیں۔ اس میں سینیٹر ایڈ مرفی، سینیٹر ایڈ مارکی، سینیٹر کرس، سوری میں غلط کہہ دیا، سینیٹر ایڈ مارکی، سینیٹر کرس مرفی، اس کے علاوہ رچرڈ ہاس جو کونسل آف فارن ریلیشنز کے ہیں، اور بہت سے جو آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، جو نیول آفیسرز ہیں، جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ نہیں کر سکتا بیکاز یہ کھلم کھلا کسی بھی پاور سینٹر پہ حملہ کرنا، کیونکہ پاور سینٹرز سے ہاسپٹلس کو بجلی جاتی ہے، جو ریفریجریٹڈ میڈیسنز ہوتی ہیں، جو ریفریجریٹڈ فوڈز ہوتا ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، پانی کا نکالے جانا زمین سے اس کی ڈسٹریبیوشن اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، ایگریکلچر جو ہے وہ بجلی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ٹرانسپورٹ بجلی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ بجلی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ تو امریکہ یہ نہیں کر سکتا کہ پاور جو پلانٹس ہیں اس سے ٹارگٹ کرے۔ پھر ذہنوں میں ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کرے گا تو پھر ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، دبئی کے اندر، قطر میں، کویت میں، بحرین میں بھی جو ٹارگٹس ہیں انہیں ایران جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ یو ای کے جو ایڈوائزر ہیں انور گرگاش صاحب، جو ان کے پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی بڑی، جو اس کا بہت چرچا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران نے اپنا گند اور اپنا جو سو کچھ اس کا کیریکٹر تھا وہ چونکہ شو کر دیا ہے، اس لیے اب ہمارا جو الائنس ہے امریکہ کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس صورتحال جو بار بار یو اے ای سے لی جاتی ہے، اس کے اوپر امریکہ کے بہت بڑے جو ریل اسکول آف تھاٹ کے پروفیسر ہیں، پروفیسر جان مرشائمر، ان کا میں دیکھ رہا تھا کامنٹ تھا بریکنگ پوائنٹس میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ متحدہ عرب امارات اور جی سی سی کی حکومتیں یہ جو بار بار اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہی ہیں، اس کا مقصد صرف لوگوں کو مسلیڈ کرنا ہے۔ در حقیقت یہ جو حکومتیں ہیں جیسے ابو دھابی ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، کسی حد تک قطر ہے، ان کے بغیر امریکہ یہ حملے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ شروع سے اس جنگ کا حصہ ہے۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ سوری معاف کیجیے گا، اس ساری ڈیبیٹ میں جو اس وقت ایران کی جنگ کے تناظر میں شیپ ہو رہی ہے، اس میں ایک اور بڑا خطرناک قسم کا اینگل ایڈ ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ از میڈ اور پریزیڈنٹ از بیڈ۔ ڈاکٹر جان گارٹنر جو ایک بہت ہی پرومیننٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، پرنسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے کلینکل سائیکالوجی میں، جانز ہاپکن یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں، کئی کتابوں کے آتھر ہیں، ان کی بہت رورنگ تھرائیونگ پریکٹس ہے بٹوین نیو یارک اینڈ ورجینیا۔ ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں، یہ آبویس ہے کہ ہی سفرس فرام ویری سیریس پرسنالٹی ڈس آرڈر، جسے آپ میلیگننٹ نارسسزم کہتے ہیں، اور یہ وہی کنڈیشن ہے جس سے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ایڈولف ہٹلر جو ہیں وہ سفر کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ اپنی ذات سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور میں ابھی سے نہیں کہہ رہا، پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی جو صورتحال ہے ایران کے حوالے سے، جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے شاید ڈاکٹر جان گارٹنر نے یہ بات کی ہے، لیکن وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے 2015 میں جب اس شخص کو دیکھا کہ یہ پریزیڈنشیل کیمپین کا حصہ بن رہے تھے، یہ پہلی دفعہ سامنے آئے، تو اسی وقت میں نے ان کا ڈائگنوسس کیا تھا، میں نے اس پہ لکھا تھا، میں نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ان کا پریزیڈنٹ بن جانا جو ہے اٹ ول بی لائک دا ورلڈ ول بی ہٹ بائی اے میٹیور، یعنی ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ دنیا پہ آ کے گرے گا، اور امریکہ اور دنیا جو ہیں ان کے ہاتھ میں، اگر ان کے ہاتھ میں اس قسم کی طاقت چلی گئی، یہ دنیا کے سب سے طاقتور شخص بن گئے، تو یہ پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیں گے۔ اب یہاں تک تو بات تھوڑی سی لگتی ہے کہ چلے کسی نے ایگزیجریشن کر دی، لیکن آپ تھوڑا سا جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ڈاکٹر جان گارٹنر نے اور بہت سے سائیکائٹرسٹ نے اور کلینکل سائیکالوجسٹ نے اکٹھے ہو کے ایک کمیونٹی کریٹ کی، ایک سوسائٹی کریٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے، اور اس کو جو کانفرنس انہوں نے آرگنائز کی اس کا نام تھا ڈیوٹی ٹو وارن۔ 2016 میں 15-16 میں اور 2017 میں
इस कॉन्फ्रेंस ने ये किताब पब्लिश की जो मेरे हाथ में है, द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। आप इसके अंदर नाम देख सकते हैं, लिखा हुआ है डॉक्टर बैंडी ली एमडी। ये इसके बेसिकली मेन एडिटर हैं, और 27 साइकाइट्रिस्ट जिनके ये नाम आप इसके पीछे देख सकते हैं, ये 27 साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने इसमें अपने आर्टिकल लिखे हैं सब डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हुए कि इनकी पर्सनैलिटी क्यों अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अब जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, वो आपको समझ भी आ रहा है कि ये साइकाइट्रिस्ट गलत नहीं थे। जब मैंने किताब में आया अमेरिका में, तो मैंने ये किताब उस वक्त जब ली थी, न्यूयॉर्क में कोई बुक सेल थी, तो मैंने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा यार अब क्या मतलब, बात ख़त्म हो गई। उस वक्त प्रेसिडेंसी भी जो है वो जो बाइडन की प्रेसिडेंसी थी। लेकिन अब ये बात समझ आ रही है कि ये साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो दुहाई दे रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा वज़न था। ये साइकाइट्रिस्ट रुके नहीं, या अब एक बार फिर बहुत एक्टिव है। 2024 में इन्होंने 230 जो साइकाइट्रिस्ट हैं, ये तो पहले 27 ने किताब लिखी, 230 टॉप के जो साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर अक्टूबर 2024 में एक इश्तिहार दिया, और अमेरिकन वोटर्स को उन्होंने खबरदार किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इतनी बड़ी पावरफुल पोजीशन उनके हाथ में आएगी, तो अमेरिका की खैर नहीं है, दुनिया की खैर नहीं है, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया की खैर नहीं है। और फिर 2024 में एक दूसरी किताब भी आई, जिसका नाम था मोर डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब ये गार्टनर ने एक प्रोडिक्शन की है, जो मैंने भी दोबारा उनकी वीडियो में देखी है। वो ये कहते हैं कि ये जो सेकंड प्रेसिडेंसी है डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से ये प्रेसिडेंसी अपनी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। अब इसका क्या मतलब है? ज़ाहिर है डॉक्टर गार्डनर, जॉन गार्डनर के हाथ में तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को निकाल सकें। वो बेसिकली तौर पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी डिरेंजमेंट है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो इतना भड़किया हुआ है और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ऐसे मसाइल पैदा होंगे कि ये अपने अगले 3 साल 2.5 साल जो हैं, ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब ये इसको आप जहन में रखिए, और फिर मैं अब आपको एक और एंगल दिखाता हूँ। वो दूसरा जो एंगल है, जो इसके साथ ही पैदा हो गया है, वो ये है कि जो अमेरिका फर्स्ट की डिबेट चल रही थी पहले से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुद लीड करते रहे, उसने आगे से 2 बच्चे दे दिए हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों में। एक बच्चा उसने दिया है कि अमेरिका के फैसले अमेरिका में होने चाहिए, अमेरिका की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी उसके डिसीजन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये उसका बच्चा नंबर 1 है। उसका बच्चा नंबर 2 ये है कि अमेरिका सॉवरेन नहीं है। यानी जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान सॉवरेन नहीं है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के फैसले लंदन में या अमेरिका के अंदर हो रहे हैं। अब अमेरिका में डिबेट ये हो रही है कि भाई अमेरिका सॉवरेन नहीं है, हम इतना बड़ा मुल्क हैं, और हमारे फैसले तल अवीव में, इसराइल में, ये जेरूसलम के अंदर हो रहे हैं। अब ये वो डिबेट है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका शुड बी सॉवरेन, अमेरिका शुड बी इंडिपेंडेंट, जिसे ऑलरेडी राइट ऑफ द सेंटर इंतहाई प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, मीडिया पर्सनैलिटी टकर कार्लसन लीड कर रहे थे। उनके साथ स्टीव बैनन थे, रेडियो पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी राइट ऑफ द सेंटर, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर। इसमें कैंडिस ओवन थी, इसके अंदर मेगन कैली हैं, इसके अंदर मार्जरी टाइलर ग्रीन, ये सब तो इसके अंदर थे ही, डगलस मैकग्रेगर, ये सब लोग इस डिबेट का, और भी इसमें दर्जनों सैकड़ों लोग शामिल थे। अब इसमें एक नया हीरो ऐड हो गया है, जिसका आप जिक्र सुन चुके हैं गुज़श्ता 48 घंटे में, वो है जो केंट। और जो केंट जो हैं, जिन्होंने ख़त लिखा, जो डायरेक्टर थे काउंटर टेररिज्म के तुलसी गबार्ड के साथ, और उन्होंने एक ख़त लिख के रिज़ाइन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा कि वो उनका कॉन्शियस, उनका ज़मीर अलाउ नहीं करता कि मौजूदा सूरत हाल में वो कंटिन्यू करें। अब इस वक्त जो केंट जो है वो जगह जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। टकर कार्लसन ने भी उनका इंटरव्यू किया है। दुनिया भर के जो वेस्ट क्रॉस अटलांटिक साइड, दोनों तरफ, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप के लोग उनके इंटरव्यू भी कर रहे हैं, वो सेमिनार्स के अंदर भी जा रहे हैं। उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैंने देखी एक ब्रिटिश पॉडकास्ट में, जिसका पॉडकास्ट का नाम है अनहर्ड। लेकिन अनहर्ड ये HEARD हर्ड नहीं है, ये है UNHERD हर्ड, HERD अनहर्ड। और इसके होस्ट हैं फ्रेडी सेयर्स। अच्छा, फ्रेडी सेयर्स जो है वो हैं तो राइट ऑफ द सेंटर हैं, वो हमारे काम के नहीं, उस हिसाब से नहीं है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत हर किस्म के वो क्वेश्चन पूछते हैं। और उन्होंने जो डिस्कशन की जो केंट के साथ, उन्होंने उनसे हर किस्म के सवाल पूछे कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, चीज़ को समझने के लिए। और उसमें डिस्कशन के दरमियान में जो केंट के कहते हैं कि मैं पूरे 1 साल से देख रहा था, इवन बिफोर जून 2025, कि सारे के सारे फैसले ईरान के इसराइल जो है वो करवा रहा है। और मैं मसलसल कह रहा था कि हमें डिप्लोमेसी से इसका हल जो है वो निकालना है, और हमें इसराइल की डिक्टेशन नहीं लेनी है, अमेरिका को फैसले करने हैं मशरक़ वस्ता की डिप्लोमेसी के। एंड हम अमेरिका हैं, हमें इसराइल से डिक्टेशन नहीं लेनी। लेकिन मसलसल ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे प्रेसिडेंसी के आगे पीछे कि डिसीजन मेकिंग सारी इसराइल जो है वो कर रहा था। फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो, अच्छा, इसमें वो रिलाई करते हैं, देखें ज़रा सूरत हाल क्या हो चुकी। जो मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दी थी हमले
حملے کے فوراً بعد 28 فروری کو جب حملہ ہوا تو 1-2 دن کے بعد مارکو روبیو نے کہا کہ ہمیں حملہ اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا ایران پہ، اور ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر جیسے ہی اسرائیل نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو نہیں رکیں گے، ہم تو حملہ کریں گے، اور چونکہ اسرائیل کے حملہ کرنے کے بعد فوراً ہمیں لگ رہا تھا کہ ایران ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، ہمارے بیسس پہ حملہ کرے گا، تو اس لیے ہم نے اس کی پیش بندی میں ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک جو ہے وہ ایران کے اوپر کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ مارکو روبیو پہ جب پریشر آیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، زائنسٹ لابی کی طرف سے، تو انہوں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ودرا کر لی تھی۔ لیکن اب جو کینٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کا تمام تر انیشیٹو اور اس کی تمام جو مومنٹم ہے وہ اسرائیل نے سیٹ کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم جو امریکہ ہیں، جو ہم سپر پاور ہیں، ہم نہ سوورن رہے نہ انڈیپینڈنٹ رہے، اور اسرائیل نے ہم سے یہ جنگ جو ہے وہ کروا دی۔ اب اس کے درمیان میں وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں، خوفناک حد تک انٹرسٹنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ چارلی کرک کا جو مرڈر ہوا تو ہمیں ایز ڈائریکٹر آف دی کاؤنٹر ٹیررزم ہمیں یہ شک اور گمان تھا، یا ہمارے پاس ایسی انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن تھی کہ چارلی کرک کے مرڈر میں کوئی فورن نیکسس یا فورن انفلوئنس بھی تھا۔ اس پہ فریڈی سیئرز پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بہت چونک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس قسم کا فورن انفلوئنس، آپ کیا اسرائیل کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اسرائیل پہ الزام نہیں لگا رہا، اصل میں ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کیسے انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا گیا؟ آپ ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم تھے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ہم اور CIA ایکسٹرنل تھریٹس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اس کیس میں ہمیں FBI نے اس سے الگ کر دیا، اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے اس کو ایک ڈومیسٹک ٹیررزم میں یا ڈومیسٹک کرائم کے طور پہ ٹریٹ کیا، جس کی وجہ سے ہم سے بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی۔ لیکن پھر وہ ایک اور بہت خطرناک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یہ احساس ہوا کہ کچھ فورن پاورز یا فورن نیکسس جو ہے وہ ان کے گھر کو، خاندان کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کے بیٹوں کو کسی فورن انفلوئنس سے خطرہ ہے۔ میں نے 1-2 دن پہلے بھی کسی ایک ویلاگ کے اندر میں نے یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی تھی۔ قصہ مختصر کیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں عمران خان کہتے تھے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اس وقت امریکہ کے اندر ایک ریجنگ طاقتور گندی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے فیصلے امریکہ میں ہونے چاہیے، امریکہ سوورن ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ہے کہ اسرائیل نے ہم سے یہ جنگ جو ہے وہ کروا دی۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ ڈیبیٹ کبھی امریکہ میں پہلے نہیں ہوا۔ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا چکا ہوں جو اس وقت امریکن پالیٹکس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اب اس کے جواب میں ایک اور نئی چیز کھڑی ہو گئی۔ وہ نئی چیز یہ ہے کہ جو جوش کمیونٹی ہے امریکن، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ جوز کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اسرائیل پہ ڈلے گا تو جوز پہ آ جائے گا، اور ان کا خیال ہے کہ یہ تو وہی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی میں ڈیولپ کر گئی تھی۔ جب جرمن نیشنلسٹ جو تھے ان کو جب شکست ہو گئی فرسٹ ورلڈ وار میں، تو انہوں نے ملبہ یہودیوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے ہم سے غداری کی، انہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے، اور اس میں ان کی بہت ریپرزنٹیٹو ہیں جو بہت ہی پرومیننٹ آتھر ہیں کئی کتابوں کی، نیو یارک ٹائمز کی کالمنسٹ ہیں، میشائل گولڈبرگ۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے 1-2 دن پہلے جس میں عنوان سم تھنگ ہے کہ جو کینٹس ریزگنیشن از اے ڈینجرس تھنگ بیکاز اٹس ہاف ٹروتھ، یہ پورا سچ نہیں ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا سارا بلیم جو ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کینٹ کی طرف سے بھی اور جتنا بھی کرسچن رائٹ ہے اس طرف، اور یہ بات صحیح نہیں ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کا ذہن خود اس قسم کا، یعنی وہ اب پھر وہ چلی گئی ہیں سکائٹرسٹ کی طرف، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی لیگیسی بنا رہا ہوں۔ آخر وینیزویلا سے نکولس مادورو کو اٹھا کے لے آنا، کیوبا کا بلاکیڈ کر دینا، گرین لینڈ کو فتح کرنے کی بات کرنا، یورپینز کو لیکچر دینا، ہندوستان کے بارے میں بات کرنا، یہ سب کچھ تو پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو نے ان کے ذہن میں نہیں ڈالا، یہ ان کے اپنے ذہن کے پرابلم ہے۔ اور اچھا یہ تو چلے ہو گئی ایک بات۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ ہفنگٹن پوسٹ جو بڑی سیریس پبلیکیشن ہے امریکہ کی، اس میں ایک آرٹیکل اور انالیسس چھپا ہے جس کے اندر بہت سے سورسز کو کوٹ کیا گیا ہے، جس میں ایسی بہت سی ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہیں جو سولجرز کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ بہت سے سولجرز نے انانیمسلی بھی اس سے بات کی ہے ہفنگٹن پوسٹ سے، اور وہی کہتے ہیں کہ سولجرز کے اندر یہ بہت زیادہ فیلنگ ہے جن کو مشرق وسطیٰ میں بھیجا جا رہا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ فار اسرائیل اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی فار اسرائیل۔ ہم امریکہ کے لیے تو مر سکتے ہیں، امریکہ کے لیے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسرائیل کے لیے جنگ میں کینن فوڈر جو ہے وہ نہیں بننا ہے۔ جارج گیلوے جن سے آپ واقف ہیں، جو برطانیہ کے پولیٹیشین اور بہت اس وقت امپورٹنٹ پوڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے اپنے لیٹسٹ پوڈ کاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو USS جیرالڈ فورڈ میں پہلے سیویج بلاک ہو گیا اور اس کے بعد اس کی بیسمنٹ میں لانڈری میں آگ لگ گئی،
ये दर हकीकत उनके सेलर्स जो थे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के, ये उन्होंने एक तरह से चालाकी की है। वो अपने आप को बैटल ज़ोन से, जंग के ज़ोन से निकालना चाहते थे। इसकी एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी भी हो रही है, जिसके नतीजे में आपको पता है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इस वॉर ज़ोन से निकल के इस वक्त ग्रीस में क्रेट में बैठा हुआ है, और जहाज़ इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि कहते हैं कि वो दोबारा इस बैटल ज़ोन में नहीं आ सकेगा, उसको तो 1 साल की रिपेयर्स चाहिए होंगी। ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद 6,500 मरीन जो कि ट्रेंड हैं फ्रॉम शिप टू बीच अटैक करने के लिए, बीच हेड या ब्रिज हेड इस्टेब्लिश करने की उनकी स्पेशलाइजेशन है, उनको भेज दिया है वॉर जोन में ईरान के और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन ये है कि सऊदी अरब, अमारातीज़ के साथ साथ पाकिस्तान भी उनकी मदद करेगा। अब नेट बॉटम लाइन इफेक्ट जितों दी खोती उसे अन खलोती, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई पॉजिटिव चेंज उस वक्त तक नहीं आ सकेगी जब तक ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बैलेंस ऑफ पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई डन डील नहीं है कि ये बैलेंस ऑफ पावर क्रैक कर जाएगा। जो वाशिंगटन से तल अवीव, तल अवीव से रियाद, रियाद से तेहरान तक का बैलेंस ऑफ पावर है, हो सकता है ये क्रैक ना करे, और ये अपनी जिस तरह से इनका डिज़ाइन है, ये उस तरह से ईरान को सबड्यू कर लें इराक की तरह, और ईरान सरेंडर कर दे। उधर से हम सुन रहे हैं कि मार्क रट जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, उन्होंने कहा है कि नेटो का एक जो है कंट्रीज़ ने आपस में इत्तेफाक कर लिया है, 22 कंट्रीज़ ने, कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने में मदद करेंगे, क्योंकि हमें देर लगती थी, तो हमारी एक कंसल्टेशन उस पे हो गई। उसके भी इम्पोर्टेंस हमें ठीक तरह से नहीं पता। सो बॉटम लाइन ये है कि ईरान कामयाब होता है या ईरान कामयाब नहीं होता है, ईरान को इसमें से एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग एग्जिट की डील मिलती है या नहीं मिलती है, इसके ऊपर दारोमदार है उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी अब इसके साथ फंसी हुई है। अगर तो ईरान पूरी तरह से सबड्यू होता है, यही फोर्सेस जो पाकिस्तान के अंदर के शरीफ ज़रदारी आसम रजीम के साथ अलाइंड हैं, अगर इसमें से विक्टोरियस होके इमर्ज करती हैं, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत देर तक कोई पॉजिटिव चेंज जो है वो नहीं आ सकेगी। लेकिन इसमें बहुत चांस ये है कि ये जिस तरह से विक्टोरियस के आप कामयाब होना चाहते हैं, ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। ईरान के साथ जो जंग है, उस जंग के नतीजे में ये पूरा का पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन वाशिंगटन, तेल अवीव, रियाद, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये बदल जाएगा। और अगर ये बदलेगा तो पाकिस्तान के लिए इसमें से एक स्पेस जो है वो निकल सकती है। मुझे बहुत शक है कि जो कुछ मैंने कहा इसमें से बहुत सी चीज़ें मुश्किल थी, शायद ज़हनों के ऊपर से गुजर गई होंगी, बिकॉज़ इसमें डेवलपमेंट नंबर 1, डेवलपमेंट नंबर 2 नहीं था, इसमें एक एनालिसिस था। लेट्स सी, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। लेट्स सी कि होता क्या है अगले 16 घंटों में। थैंक यू।